بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ مختصر سا پیغام وجود خدا اور خدا کی ہستی کے متعلق ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ اتنا نظریہ تو موجود ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے، اور مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ وہ خدا کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ ہر دین والے، چاہے وہ جو شخص بھی ہو، جس دین سے بھی تعلق ہو، وہ کم از کم خدا کا یقین رکھتا ہے کہ خدا ہے، اگرچہ اس کا آگے نظریہ باطل ہو کہ وہ سورج کی پوجا کر رہا ہے، وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، وہ کسی اور چیز کو پوج رہا ہے، یہ اس کی اپنی خطا ہے، لیکن وہ کم از کم اتنا رکھتا ہے ایمان کہ وجود ہے کسی ہستی کا جو کائنات کو چلانے والی ہے، یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ چلانے والی ذات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن ایک اور یہاں پہ نظریہ پایا جاتا ہے جو کوئی دین نہیں ہے، وہ بے دین قسم کے لوگ جنہیں ملحد اور دہریہ کہتے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مختلف اعتبار سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو مختصر سا پیغام ہے، عقلی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور وجود خدا کے دلائل پر مشتمل ہے۔ اگرچہ بنیادی طور پر یہاں پہ ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا کی ہستی ہے، یعنی وجود خدا کے دلائل کے متعلق ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے پیغام میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو وجود ہے خدا کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے، اس کے ساتھ اسماء، صفات، ذات کسی اعتبار سے کوئی بھی اور شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اگر دلائل کے تناظر میں دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کائنات ہی کے اوپر اگر غور کر لیا جائے تو خلق کائنات یہ ایک عنوان بن جائے گا پورا، کہ کائنات کا بننا، اس کائنات کی پیدائش سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے جب ایک دفعہ دہریوں سے آپ کا مناظرہ ہوا جو خدا کو نہیں مانتے تھے، اور وجود باری تعالیٰ یا وجود خدا کے متعلق ہی مناظرہ طے پایا، تو آپ وقت پہ وہاں پہ نہیں پہنچے، تو لوگوں کے اندر بڑی ایک خلش سی آ گئی کہ ابھی تک امام صاحب پہنچے نہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر بعد جب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ آگے ساری کا لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دہریے بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو کہا کہ حضور آپ لیٹ کیوں آئے؟ استفسار کیا کہ آپ اتنا تاخیر سے کیوں آئے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے امام ہیں، آپ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا، دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں جب آ رہا تھا تو اب میں نے آگے سے دریا پار کرنا تھا، اب دریا کے کنارے کھڑا ہوں لیکن کشتی کوئی نہیں ہے، تو فوراً میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت وہ کٹا اور خود ہی جو ہے اس سے باقاعدہ وہ لکڑی کٹتی اور وہ ایسے آپس میں تانے بانے ان کے جڑے، اور آپس میں جو ہے وہ ان کے لکڑیوں کے تعلقات ایسے قائم ہوئے کہ وہ پوری کشتی میرے سامنے بڑی خوبصورت سی تیار ہوگی، میں اس پہ بیٹھ کے تمہارے سامنے آ گیا۔ تو جو دہریہ تھا وہ بڑا ایک دم کہکا لگانے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھیں امام، آپ اتنے بڑے امام ہو مسلمانوں کے، ایسی بات کرتے ہو، کو عقل سے سوچو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک درخت سے خود ہی کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہی ہم کہتے ہیں کہ جب ایک کشتی وہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات وہ بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ بگ بینگ تھیوری اور اس طرح کے جو نظریات پڑھائے جاتے ہیں، تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے بنیادی طور پہ وہ وجود خدا کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پہ نہیں بنی کہ آپ چار چیزوں کو اگر ملا کے پھینکے تو وجود، بلکہ حادثاتی طور پہ اگر کوئی چیز بنے تو نقصان ہوتا ہے، کوئی باقاعدہ منظم چیز ترتیب نہیں پاتی۔ تو خلق کائنات یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اور پھر نظم کائنات، یعنی خلق ہو گئی، ایک چیز بن گئی، لیکن اب اتنے منظم انداز سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے کہ جہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو وہاں پہ سبزہ اگتا ہے، باقاعدہ پھل دے رہی ہے زمین، لوگ کھا رہے ہیں، اس سے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، کوئی بھوکا ایسے نہیں ہے کہ جناب اس کو کھانا نہ ملتا ہو، پانی نہ ملتا ہو۔ اگر پتھر کے اندر بھی جو ہے نا اللہ نے کسی کو حیات دی ہے تو اس کیڑے کو بھی اللہ تبارک و تعالی رزق دے رہا ہے، اس کو رزق مل رہا ہے۔ تو یہ اتنا منظم انداز سے سارا نظام کائنات کا چلنا،
یہ بھی دلیل ہے کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ آپ گھر بنا دیں اور اس کے اوپر توجہ نہ دیں، کچھ عرصے بعد وہاں پہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایسا درم برم ہو جائے گا سارا معاملہ کہ آپ نے جو اسے بنایا آپ پچھتائیں گے میں نے بنایا کیوں۔ لیکن اب اس گھر کو جس کو آپ نے چھوڑ دیا تو اب اس کا بالکل نظام درم برم ہو گیا، دیکھنے والا یہی کہے گا کہ اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن کائنات کا نظام جب اتنے منظم انداز سے چل رہا ہے اور دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اتنے منظم انداز سے اس کائنات کو چلانے والی ہے، وہی ذات خدا کی ذات ہے۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس نظریے کو مختلف آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ طوالت کے خوف کی وجہ سے میں یہاں پہ وہ آیات ذکر نہیں کر رہا، البتہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جا بجا ان آیات کو اور ان دلائل کو ذکر کیا گیا کہ جس کے اندر خلق کائنات اور نظم کائنات یہ دونوں امور ذکر کر کے وجود کا خدا کے اوپر دلیل لائی گئی ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو سب سے بڑی دلیل ہے، یعنی خدا کی ذات پہ جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی پیدائش ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح اور حیوانات کی پیدائش ہے، اب انڈا ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ بچہ نکلتا ہے، بالکل اسے ہوا نہیں مل رہی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نظام اندر بناتا ہے۔ اگرچہ ہمارا یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جب یہ نظریہ رکھتا ہوں تو میں یہ بول رہا ہوں، لیکن اگر ہم اس کو ویسے ایک انداز سے دیکھیں جس انداز سے عقلی اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی تو ہے کہ جو اس کو خوراک دینے والا ہے، وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے نطفے سے لے کے آخر ولادت تک جو جو مراحل آتے ہیں اس میں جو حفاظت کرنے والی ایک ذات ہے اسی کو تو خدا کی ذات کہتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی نظریہ ہے کہ جو ہر کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے اور ہر ایک کا یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ یہ بہت ایک دلچسپ سی دلیل ہے، وہ یہ کہ ایک ہی طبیعت ہوتی ہے بعض اوقات ایک چیز کی، لیکن اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں، یعنی طبیعت واحدہ سے نکلنے والے نتائج مختلف ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ عنوان میں نے آپ کو بتایا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو اس طرح سمجھ نہ آئے، اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں۔ وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک دہریہ آیا اور آپ اس وقت جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو توت کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ خدا کے وجود پہ کو مجھے دلیل تو دیں۔ تو آپ نے وہ توت کے درخت کا جو پتا تھا اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ توت کے درخت کا جو پتا ہے یہ خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل ہے، بڑی واضح دلیل ہے۔ تو وہ بڑا حیران، اس نے کہا کیسے دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اسی پتے کو ریشم کا کیڑا کھائے تو اس سے ریشم بن جاتی ہے، پتے کا اثر ایک ہی ہے، پتا ایک ہی چیز ہے۔ پھر اسی پتے کو اگر بکری کھاتی ہے تو اس سے مینگنیاں بن جاتی ہیں، اگر اس سے ہرن کھائے تو وہ اس کے ناف میں جا کے مشک بن جاتی ہے۔ تو یہ دلیل کہا کہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے اثرات اور نتائج مختلف ہیں، طبیعت واحدہ سے جو نتائج نکلنے والے وہ مختلف نکل رہے ہیں، تو کوئی ذات تو ہے جو یہ نتیجے مختلف نکال رہی ہے، وہی تو خدا کی ذات ہے، وہی تو کائنات کو چلانے والے کی ذات ہے۔ اور پھر اگلی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے اجتماع ضدین، یعنی دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ اور پانی جمع ہو جائیں، ایسا نہیں گرمی اور سردی دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے وہ موسم کے اعتدال یہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ دونوں ضدیں ہیں، گرمی سردی اس اعتبار سے تو اکٹھی ہو سکتی، لیکن ویسے آگ اور پانی کا اگر امتزاج دیکھا جائے تو آگ ایک الگ مزاج رکھتی ہے اور پانی الگ مزاج رکھتا ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی، ضدیں ہیں۔ لیکن ایک جو قوت ان دونوں کو بھی اکٹھا کر سکے وہ حقیقی قوت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ فرمایا کہ جو ایسی ذات ہے، اب اللہ تبارک و تعالی اس سے وجود خدا پہ دلیل ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کا وجود ہے، وہ کیا کہ جس نے تمہارے لیے بالکل ہرے پیڑ میں سے، یعنی بالکل سبز درخت تھا اس میں سے آگ کو نکالا۔ اور اس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عرب کے جنگلات کے اندر دو پودے ہیں، دو درخت ہیں کہ ایک کا نام تو مرخ ہے، ایک کا نام عفار ہے۔ یہ دونوں درخت ایسے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، لیکن
اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک کے پیڑ کو لے کے دوسرے کے پیڑ کو لے کے آپس میں اگر ان دونوں پیڑوں کو ملایا جائے اور رگڑا جائے تو اس سے آگ نکل آتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے ان دونوں درختوں جو سبز ہیں ان کے اندر پانی ہے ان سے آگ کو وجود دیا، وہی تو کائنات کا خالق ہے، وہی تو کائنات کا مالک ہے، وہی تو خدا کی ہستی ہے۔ تو اس انداز سے بھی دلیل دی، یعنی ضدوں کو جمع کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو جو جمع کر سکتا ہے وہی کائنات کا خالق ہے، وہی خدا کی ذات ہے، اسی قوت کا نام خدا ہے۔ اور پھر نظام شمسی جس کے حقائق تک آج تک سائنسدان نہیں پہنچ سکے۔ آج اگر ہم ایک گھڑی لیتے ہیں تو اس کے اندر سیل ڈالا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر بدلا جاتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے، کیوں؟ ہم وہ گھڑی اپنی جو ہمارے پاس ٹائم دیکھنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے، اس کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کئی ہیلے بہانوں کے ساتھ اسے چلانا پڑتا ہے، سیل ڈالنا ہے، کبھی اس کو سیٹ کروانا ہے، خراب ہوگی، کچھ ہو گیا۔ لیکن نظام شمسی جس کے مطابق آج سارا نظام اوقات سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر سب کا اتفاق ہے کہ نظام شمسی کا جو اوقات ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام ادارے اپنے اوقات کو فکس کرتے ہیں۔ تو نظام شمسی جو ایک نظام ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورہ یاسین کے اندر یہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ سورج اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہا ہے اور یہ چاند اپنے مدار کے اندر ہے، ہر ایک اپنے مدار کے اندر وہ جب حرکت کر رہے ہیں تو آپس میں وہ ٹکراتے نہیں ہیں، اپنے اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں، اور اس نظام کائنات کو، اس نظام شمسی کو سارے ایک منظم انداز سے چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سارا نظام شمسی کا نظام ہے، یہ جو سورج اس طرح چلتا ہے، وقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بالکل یہ جو نظام شمسی ہے یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی تو ایسا ہے کہ جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نہیں تو آپ بتائیں کہ آپ گھڑی کا خیال نہ رکھیں تو وہ سیل اس کے کمزور ہو جائیں گے، کچھ معاملہ ہو جائے گا۔ تو عام گھڑی جو انسان کے اختیار میں ہے اس کو تو چلانے کے لیے اس کو سیل بھی تبدیل کرنے ہوتے ہیں، دیگر معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ انسان کا بنایا ہوا یا کسی عام بندے کا جو ہمارے اختیار میں ہو اس کا بنایا ہوا یہ سارا نظام ہوتا تو یقیناً اس کے اندر تبدیلیاں آتی۔ یہ اربوں کھربوں سالوں بعد بھی نظام شمسی کے اندر ذرہ برابر تبدیلی کا نہ آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ جو چلانے والی ذات ہے وہ سپر پاور ہے۔